السلام علیکم، کیسے ہو آپ لوگ؟ میں آپ لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری پر ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قصہ نمبر 38۔ اور آج آپ میری اپنی آواز میں یہ پارٹ سنیں گے۔ زیادہ تر میں نے پلوشا صافی کے جتنے یہ ایپیسوڈ ہیں لا حاصل خواب کی، یہ سب میں نے ہی ریڈ کی، شاید ایک یا دو خالی اے آئی سے کروائے، باقی میں نے خود ریڈ کی ہوں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ رائٹر سے ہم نے ہمارے چینل پر اس ناول کو اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ بڑھتے ناول کی جانب۔ قبرستان سے واپس دادا صاحب کے ساتھ آیا۔ گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے انداز میں کھولا۔ مہابیر راکنگ چیئر پر نیم دراز بیٹھا آنکھیں مندے ہوئے تھا۔ زوران دبے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ پہلے سر تا پیر اپنے پاپا کو دیکھا۔ اسے پاپا پر بے اختیار بے حد پیار آیا۔ یوں ہی محبت باش نظروں سے اسے دیکھتا اس کے اوپر لیٹ گیا اور پاپا کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مہابیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکراتے اس کے گرد بازو حائل کر کے حصار میں لے لیا۔ پاپا آئی ایم سوری۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے بیٹا۔ مہابیر نے فوراً معافی قبول کی۔ اب میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ جو کہو گے وہی کروں گا۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا۔ مہابیر نے خاموشی سے سر نیچے کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماما جتنا آپ سے پیار کرتی ہیں میں ڈبل پیار کروں گا، وہ وعدہ کرنے لگا۔ مہابیر پلکیں جھپکاتے متبسم ہوا۔ یادوں کے پردے سے نکل کر زمروش روبرو آئی۔ اپنے بیٹے کے اعزاز میں فخریہ مسکرائی۔ پاپا؟ مہابیر کی خاموشی پر زوران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی بیٹا؟ مہابیر نے زمروش پر سے نظر ہٹا کر گود میں لیٹے زوران کو دیکھا۔ آئی لو یو پاپا۔ زوران نے پیار کا اظہار کرتے اوپر ہو کر پاپا کے رخسار کو چوما۔ آئی لو یو ٹو بیٹا۔ مہابیر نے بھی اسی انداز میں گال پر بوسہ دیا۔ دوستی، محبت، وفاداری سب اپنی جگہ، لیکن باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ باپ کی عظمت پر شاعر کے اشعار ختم ہو جائیں، قلمکار کے الفاظ تمام ہو جائیں، مگر باپ کے مقام کی تشریح مکمل نہ ہو۔ باپ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے بھی بلند مقام حاصل کرے، ہمیشہ کامیاب رہے، اور اسی کوشش میں اپنا چین بھی بھلا دیتا ہے۔ اس ناطے اولاد پر بھی یہ فرض ہے کہ والد کے ساتھ حسن سلوک رکھے، ان کو پلٹ کر جواب نہ دے اور محبت کا صلہ محبت سے دے۔ ضرور۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی دے اور ان کی حفاظت کرے، ان کی عمر دراز کرے، اور ہم سب کو ہمارے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی صبح وہ مہابیر کے اٹھانے سے پہلے اٹھ گیا اور وضو کر کے اس کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جانے کی ضد کرنے لگا۔ مہابیر کو اس پہر کسی سے خطرہ محسوس نہ ہوا، اسے ساتھ لے گیا۔ آغا صاحب، مہابیر اور ابان کے ساتھ زوران فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ امام صاحب اتنے چھوٹے اور معصوم بچے کا فجر کے لیے مسجد میں آنا اچھا لگا۔ انہوں نے نظر بد سے حفاظت کی دعا پڑھ کر زوران پر پھونکی۔ زوران نے چہکتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ مسجد سے نکلتے اسے ایک کونے میں بٹھا خود سے قدرے بڑا ٹین ایج لڑکا نظر آیا جو حفظ قرآن کر رہا تھا۔ وہ یاد رکھنے کے سلسلے میں آیات اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ زوران کو وہ عمل بہت دلچسپ لگا اور اپنا ہاتھ مہابیر کے ہاتھوں سے چھڑا کر اس لڑکے کے قریب ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اسے سننے لگا۔ وہ لڑکا آنکھیں بند کیے ایک ہی آیات بار بار دہرا رہا تھا۔ زوران کی دلچسپی کی خاطر آغا صاحب اور مہابیر رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ دو سے تیسری اور چوتھی مرتبہ لڑکے کے دہرانے سے وہ آیات زوران کو یاد ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر اس آیات کی تلاوت کرنے لگا۔ مہابیر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور آغا صاحب نے مسکرا کر، جبکہ ان دونوں کے برعکس امام صاحب حیرت زدہ ہوئے تھے۔ شامیر صاحب، آپ کا پوتا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ۔ صرف غور سننے یا دیکھنے سے ہی اسے فوراً سیکھ لیتا ہے۔ اس کا یہ ہنر ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اسے اور ترقی دے۔ آمین۔ امام صاحب اپنائیت سے اسے سراہتے آغا صاحب کے پاس آئے۔ امام صاحب، اس کے ہنر کو آپ ہی اللہ کی راہ پر لگا سکتے، اسے وہ بنائیے جس سے انسان خوش ہونا ہو، پر اللہ خوش ہو جائے۔ یہ جواب مہابیر نے دیا۔ امام صاحب نے خوشی خوشی اس کی درخواست قبول کی اور زہران کو حفظ قرآن کے کورس میں داخل کر لیا۔ زہران کی اسپورٹس اور روٹین میں ایک اور ایکٹیویٹی شامل ہو گئی، یہ جان کر اما بیگم قدرے برہم ہوئی تھی۔ پہلے ورزش، پھر اسکول کی پڑھائی اور اب حفظ۔
میں یہ نہیں کہہ رہی مدرسہ مت پڑھاؤ، لیکن سارا کچھ ایک ساتھ بوجھ ہو جائے گا اس پر، طبیعت ناساز ہو سکتی ہے۔ اماں بیگم نے مٹر چھلتے ہوئے تردید کیا۔ امام صاحب نے کہا وہ اس سے دگنا سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ابھی سے اچھے اعمال کی جانب لگانے میں ہوشیاری ہے۔ شامر صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مہابیر مسکرا کر رفیق صاحب سے ملنے جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ اس نے وائٹ قمیص شلوار پر گرے کلر کی جرسی پہنی، بال اور شیو نفاست سے بنائے بلیک شوز پہنے، نقص سے تیار ہو کر وہ اکیڈمی کے لیے نکل گیا۔ رفیق صاحب اسے اتنے سالوں بعد اکیڈمی میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اگلے ماہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی، اس لیے ان پر کام کافی زیادہ تھا، اس لیے وہ مہابیر ان کا زیادہ وقت لیے بغیر کام کی بات پایا۔ مجھے جاب چاہیے سر۔ رفیق صاحب کے مقابل نشست پر بیٹھا چیئر پر آگے ہوا۔ آغا صاحب چاہتے ہیں میں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جگہ سیاست میں ہوں، لیکن اس نے چہرے پر کرب نمایاں ہوا۔ مجھے سیاست نہیں پسند اور یوشے کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اتنے درد دیے ہیں کہ اس کا چہرہ یاد کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سیاست کی جانب جانے سے صاف انکار کیا۔ مہابیر تم اسپورٹس میں پھر سے کیوں نہیں آ جاتے؟ اگلے سال پھر سے اولمپکس کی سلیکشن ہوگی، پاکستان کے پاس تم سے اچھا فینسر کوئی نہیں ہے۔ رفیق صاحب نے پوری امید جگانے کی کوشش کی، بجھی امید جگانے کی کوشش کی۔ سر، تلوار بازی کے لیے میری موٹیویشن میری زمر تھی، وہ نہیں رہی تو تلوار بازی کا شوق بھی نہیں رہا۔ ویسے بھی یہ فینسی لائف اسٹائل مجھے راس ہی نہیں آتی، میں سادہ زندگی میں ہی خوش ہوں۔ مہابیر نے ان کی آفر نامنظور کی۔ پھر سمروش کے اس خواب کا کیا ہوگا؟ خواب جس میں اس نے خلدار کو ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، جس میں صوبہ بلوچستان کی حالت بہتر ہوتے دیکھا، کیا تم وہ خواب لاحاصل چھوڑ دو گے؟ رفیق صاحب نے مایوسی سے دیکھا۔ وہ خواب سمروش کا تھا جو اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب میرا مقصد صرف سہران کا اچھا فیوچر بنانا ہے، اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے۔ سمروش کے خواب کو یاد کر کے مہابیر مضطرب ہوا۔ جب تک ہمارے شہر، ہمارے صوبے کو حالت بہتر نہیں ہوتے، اس میں یوشے جیسے حکمرانوں کی بادشاہت ہے، تمہیں لگتا ہے سہران کا فیوچر اچھا بن سکے گا؟ رفیق صاحب نے اپنے ہی ملک کے حالات پر سر جھٹکا۔ مجھے تو موسیٰ کی بھی اتنی فکر ہو رہی ہے، زکا سے کہا بھی ہے اسے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجیں گے۔ رفیق صاحب پرعزم لگے، ان کا ارادہ پختہ تھا۔ مہابیر سوچ پڑ گیا کہ اسے بھی زوران کو کالج اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک بھیجنا چاہیے یا نہیں، وہ فی الحال طے نہیں کر پایا۔ خیر، اگلے ماہ میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، میری پوزیشن رضا کو مل جائے گی، میں اس کی پوزیشن پر تمہیں رکھنے کی اپیل کرتا ہوں بورڈ آفس میں۔ رفیق صاحب نے نیا حوصلہ جگایا۔ مہابیر مشکور ہو کر چند دیگر تبادلہ خیال کر کے واپس نکل گیا۔ زہران اپنی ذہانت کے چلتے تعلیمی اور تفریحی دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کرتا گیا۔ اسے مدرسہ جاتے 6 سے زائد ماہ ہو گئے تھے۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دورانیہ میں کبھی آغا صاحب نے تو کبھی مہابیر یا ابان مسجد چھوڑنے جاتے، نیز اکیلے جانے کی آزادی نہ تھی۔ ابان صوبائی سطح پر آرٹ کے ہنر میں ٹاپ پر آ گیا۔ اس کی کئی ساری پینٹنگز آل بلوچستان ایگزیبیشن میں رکھی گئی، جو اچھے داموں پر آرٹ کے شائقین نے خرید کر اپنے گھر کی زینت بنائی۔ اس دن وہ اپنے ساتھ ایک کولیگ کو آغا صاحب اور اماں بیگم سے ملوانے گھر لایا۔ بیٹا، آپ کو ابان کی کمزوری کا پتہ ہے نا؟ اماں بیگم نے سامنے بیٹھی خوش اخلاق خوبصورت لڑکی سے پوچھا۔ جی آنٹی، انہوں نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتے۔ میں سب جانتے ہوئے ان کے ساتھ لائف بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس خوش دل لڑکی نے بااعتماد انداز میں جواب دیا۔ اس کی بہادری شامیر صاحب اور اماں بیگم کو بہت اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، ہم اس ویکینڈ پر آپ کی فیملی سے رشتے کی بات کرنے آئیں گے۔ آغا صاحب نے متبسم ہوتے اگلے لاہے عمل سے آگاہ کیا۔ دیدہ اعجاز بلش کرتے سر کو خم دیا۔ دمیدہ، یہ نام کیسے یاد؟ آگے دیکھیں گے، غلط تو نہیں پڑھ رہی ہوں میں؟ ابان سر جھکائے مسکرایا۔ رات کھانے پر یہ خبر مہابیر اور زہران کی گوش گزار ہوئی اور سب کے باہمی فیصلے سے سنڈے کی شام رئیسانی فیملی ابان کا رشتہ لے کر اعجاز صاحب کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابان چاچو کی شادی ہے کیا؟ وہ دولہا بنیں گے کیا؟ زہران کی خوشی دیدنی تھی۔ ہر بچے کی طرح اس سے بھی گھر میں شادی کی بابت گفتگو سن کر بے حد دلچسپی ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک نئی سرگرمی تھی۔ اور بالآخر سنڈے کے دن موسم کی طرح سب کے مزاج بھی خوشگوار تھے۔ شامر صاحب نے بلیک قمیص شلوار زیب تن کیا، اماں بیگم نے ثقافتی بلوچی ڈریس پہنا،
جبکہ مہابیر اور ابان سفید قمیص شلوار پہن کر تیار ہوئے۔ زہران کو بھی نئی چاچی کے گھر جانے کی بہت دلچسپی تھی، لیکن ساتھ جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ان کو باری باری تیار ہو کر باہر آتے دیکھ کر افسردہ ہوگا۔ مہابیر اسے گھر میں اکیلے چھوڑنے پر راضی نہ تھا، اس لیے اس نے اس کے پاس رکنے رفیق صاحب کو بلا لیا۔ سوری سر، اس عمر میں تکلیف دے رہا ہوں۔ مہابیر رفیق صاحب کے آنے پر قدرے خجالت میں پڑ گیا۔ مہابیر، اگر تمہاری جگہ زکا بلاتا تو کیا میں نہیں چاہتا؟ رفیق صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ افزائی کی۔ اور پھر تم اتنے نیک کام کے لیے جا رہے ہو، کسی یتیم کی کفالت کرنا، تو پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تم تو کفالت کے لیے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی بسا رہے ہو۔ آج کے مطلبی زمانے میں اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ رفیق صاحب نے دلی خوشی کا اظہار کیا۔ مہابیر نے سر کو خم دے کر ان کی پذیرائی وصول کی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ آغا صاحب اور باقی سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ رفیق صاحب نے ہاتھ ہلا کر انہیں رخصت کیا اور خود زہران کے ساتھ اندر چلے آ گئے۔ چلو زہران، آج ہم گیم کھیلتے ہیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے انہوں نے قدرے خفا زہران کے گرد بازو حائل کر کے جوش سے کہا، چیس کھیلیں گے دادو؟ زہران جھٹ سے اچھل پڑا۔ ہاں ہاں، پھر تو میں جیت گیا۔ رفیق صاحب ہنس دیے۔ پہلے میرے ساتھ بازی تو کھیلے۔ زہران نے آگے ابرو اٹھا کر مانو چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ بورڈ۔ رفیق صاحب صوفے پر بیٹھتے چیلنج قبول کرتے بولے۔ زہران خوشی سے چہکتے اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ رفیق صاحب نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ 11 سال کا بچہ اور چیس کھیلنے کی بات کرنا انہیں واقعی مسرور کر گیا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک نفیس علاقے میں کھڑے بڑے بنگلے کے سامنے ان کی کار رکی۔ ونڈو اسکرین سے نظر آتے اس بنگلے کو مہابیر نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ گیٹ پر دمیدہ کے والد اور بھائی موجود تھے۔ شامر صاحب، ویلکم ویلکم۔ اعجاز عبید صاحب نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دمیدہ کے بڑے بھائی مختار اعجاز نجی نیوز چینل کے رپورٹر تھے۔ وہ مہابیر کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ابتدائی حال احوال دریافت کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان سب کو گیسٹ روم میں بٹھا کر خود مختار اپنے والد صاحب کو کچن ایریا میں لایا۔ بابا، مہابیر ریسانی، اس کی فیملی سے رشتہ کرنا مناسب ہوگا؟ اور ابان تو ان کا سگا بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی نے سوال کیا۔ اعجاز صاحب نے پہلے دمیدہ کو دیکھا، پھر اپنی بیگم کو۔ مہابیر ریسانی سے جڑی خبریں ہم نے بھی سنی تھی، لیکن بیٹا ابان انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ اعجاز صاحب بیٹے کو تسلی دینے لگے۔ باقی سب بیٹھ کر طے کرتے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو چائے ناشتہ کرانے کا کہا اور واپس گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ مختار نے دمیدہ کا اترتا چہرہ دیکھا اور اسے مصنوعی مسکان سے نواز کر واپس مہمانوں کے پاس جا بیٹھے۔ چائے ناشتے کے اختتام تک زیادہ تر گفتگو اعجاز صاحب شامر صاحب کے درمیان چلتی رہی۔ مہابیر اور ابان خاموشی رہے۔ اعجاز صاحب، اس رشتے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ شامر صاحب صوفے پر آگے کو ہوئے۔ شامر صاحب، بیٹی کی خواہش کے آگے نہ میں پہلے بولا تھا، نہ آج بولوں گا۔ اعجاز صاحب رضامندی ظاہر کرتے آگے، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ مختار تند آواز میں بیچ میں بول پڑا۔ سب نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ کیا اعتراض ہے بیٹا؟ آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شامر صاحب نے معاملہ سنبھالتے ہوئے پیشکش کی۔ گیسٹ روم کے دروازے کے پار کھڑی دمیدہ کا دل برق رفتاری سے دھڑک اٹھا۔ مختار نیوز رپورٹر ہے، مزاج کا سخت ہے جانتی تھی، لیکن کہیں اس کی باتوں سے ابان کی جذباتی حالت نہ بگڑ جائے، اس بات کا اسے ڈر تھا۔ آپ کی فیملی سے اعتراض ہے نواب شامر صاحب؟ میں ایسی فیملی میں اپنی بہن نہیں دے سکتا جہاں بہو بیٹیوں کو مارنے کا رواج ہو۔ مختار نے جتاتے مہابیر کو دیکھا۔ مہابیر ہاتھ باہم ملائے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کے جتن مصروف رہا۔ ابان نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ ہر سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی اعجاز صاحب، ہم بہوؤں کو بیٹیوں جیسے پیار اور عزت سے رکھتے ہیں۔ شامر صاحب نے اعجاز صاحب کی جانب دیکھا۔ اعجاز صاحب نے جرنلسٹ بیٹے کے آگے نہ بولنے پر اکتفا کیا۔ مسز زمروش کو کتنی عزت سے رکھا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ مختار استہزائیاں ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ابان نے لمبا سانس خارج کیا اور اٹھنے کے لیے ہاتھ صوفے پر ٹکائے تھے کہ مہابیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ اس نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ مہابیر سامنے بیٹھے مختار کو دیکھ رہا تھا۔ ابان کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی بہن پر میرے مسئلوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ مختار ابرو اٹھا کر اس کی ریکویسٹ پر محظوظ ہوا۔ مجھے ایک اب نارمل انسان کے وعدے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، مختار نے دوسرا طعنہ کیا۔ اس بات پر ابان کا ضبط ٹوٹنے لگا، اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ وہیں دروازے کے پار دمیدہ اضطراب میں دائیں سے بائیں چکر لگانے لگی۔ رشتہ ٹھکرانا اس کا حل نہیں ہے، کوئی دوسرا حل نکالتے پلیز۔ مہابیر نے اپنی ذات پر کسے طنز کو نظر انداز کر کے دوبارہ ریکویسٹ کی۔ ابان نے پرنم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔
ابان کی خوشیوں کی خاطر اپنی عزت نفس مجروح ہونے پر بھی خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ابان کو میری بہن سے شادی کرنی ہے تو مختار نے رک کر پہلے مہابیر کو دیکھا پھر ابان کو۔ آپ سب سے تعلق توڑنا پڑے گا۔ اس نے جملہ مکمل کر کے دوبارہ ان دونوں کو دیکھا۔ سامنے بیٹھے اشخاص میں سے کوئی سانس نہیں لے پایا۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابان پہلی دفعہ بول پڑا۔ یہی ایک حل ہے۔ تمہیں دمیدہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو مہابیر اور اس سے جڑے لوگوں کے سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ مختار نے آخری فیصلہ سناتے ہاتھ اٹھا دیے۔ اگر ایسا ہے تو ابان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ دمیدہ سے رشتہ توڑنا میرے لیے مہابیر کو چھوڑنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایسا کہتے ابان کی زبان کانپی ضرور تھی۔ یہ الفاظ سن کر گیسٹ روم کے باہر کھڑی دمیدہ کی دھڑکن رک گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گئے۔ ابان، مہابیر نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں مہابیر، یہ حد پار کر رہے ہیں۔ میں یہاں رشتے کی بات کرنے آیا تھا، تمہاری اور ماں باپ کی انسلٹ کرانے نہیں۔ ابان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا پارا چڑھ چکا تھا اور چاہ کر بھی غصہ قابو نہیں پایا۔ مہابیر اور آغا صاحب کے ساتھ اماں بیگم بھی اسے قابو کرنے کھڑے ہو گئے۔ اعجاز صاحب تند نگاہ سے مختار کو دیکھا تھا، انہیں نظر انداز کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں، تم جانتے ہو ہم نے کیسے کیسے شب و روز کاٹے ایک دوسرے کے ساتھ، اور آپ تینوں میرے لیے میری فیملی ہو۔ میں کسی کی بھی خاطر آپ سب سے ناتا توڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ وہ درد اور کرب سے سرخ چہرہ لیے باہر جانے کے لیے بڑھ گیا۔ مہابیر نے اسے روکنے کے لیے قدم بڑھائے۔ ابان نے دروازہ کھولا کہ ٹھٹک گیا۔ دمیدہ اس کے روبرو کھڑی اشکبار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ابان کے قدم جامد ہوئے۔ غصہ یکدم غائب ہو گیا۔ سانس بحال ہونے لگی اور چہرے کی سرخی ہلکی پڑ گئی۔ اس کے احساسات کے طوفان کو مانو کنارہ مل گیا ہو۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا کر رخ دوسری سمت کر لیا۔ دمیدہ کی نظر اس پر سے ہوتے اپنے باپ اور بھائی پر جا ٹکی۔ اس کی نظروں میں ایک دکھ اور شکوہ تھا۔ مہابیر افسردگی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر گھوم کر اعجاز صاحب کے سامنے آیا۔ صرف دمیدہ کو دیکھنے سے ابان قابو ہو گیا تو سوچے اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتی ہے۔ کیا ابان کبھی بھی اس پر تکلیف آنے دے گا؟ سوال کر کے ایک پل کو رکا۔ میری زندگی میں زمروش کا ایسا مقام تھا۔ تکلیف تو میں بھی اس پر نہیں آنے دیتا، لیکن میری قسمت مات دے گئی اور اس کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ وہ اپنے آپ پر ہنسا۔ جان سے پیارا انسان کسی بھی طریقے سے الگ ہو، زندہ یا مردہ، تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو تکلیف مجھ پر گزرتی ہے میں نہیں چاہتا ابان بھی اس میں مبتلا ہو جائے۔ پلیز سر، اعجاز صاحب سے درخواست کر کے مہابیر مختار کی جانب مڑا۔ آپ نہیں چاہتے ابان اور دمیدہ کا مجھ سے کوئی تعلق رہے؟ ٹھیک ہے، میں ان دونوں کے لیے الگ پورشن بنوا دوں گا۔ وہ الگ رہیں گے، ان کی خوشیوں پر میرا سایہ بھی نہیں پڑے گا۔ بس ان کا جب ہم سے ملنے کا دل ہو ملنے آیا کریں گے۔ اس نے ایک اور حل نکالا۔ اب کی بار اعجاز صاحب بیٹے کے سامنے آئے۔ انہوں نے مسکرا کر مہابیر کا شانہ تھپتھپایا۔ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ مبارک ہو۔ شامر صاحب ماحول کا تنازع کم کرنے اعجاز صاحب کے بغل گیر ہوئے۔ سوری یار، نیوز رپورٹر ہونا، شک اور سوالات ہمیشہ ساتھ رہتے۔ مختار نے معزز خواہ ہوتے اپنی باہیں پھیلائی۔ مہابیر سر جھٹک کر اس کے اظہار سے جا لگا۔ اماں بیگم نے جا کر دمیدہ کو خود سے لگا لیا۔ تنازع کی جگہ خوشی نے لے لی، تناؤ کی جگہ۔ عصر نو چائے اور سنیکس لائے گئے۔ گفتگو کا نیا آغاز ہوا اور شادی کے بابت تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے طنز سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی، لیکن سب نہیں سمجھتے نا یہ باتیں۔ کیا کرتے، دنیا کا دستور ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وعدے کے مطابق مہابیر نے اپنے گھر پر دوسری منزل کی تعمیر شروع کر دی۔ ابان اور دمیدہ کے لیے 2 کمرے، ایک ٹی وی لاؤنج، ایک کچن اور باتھ رومز پر مشتمل پورشن کا کام زور شور سے ہونے لگا۔ سب کام سے خوش تھے سوائے زوران کے۔ اس کی پرورش کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ اس کا باہر جانا تو ویسے ہی بند تھا، مزدوروں کے آنے جانے کے چلتے وہ تہہ خانے کا ہو کر رہ گیا۔ وہ صبح فجر کے بعد اپنی کتابیں، پانی کی بوتل، سنیکس اور دیگر ضرورت کی اشیاء لے کر نیچے تہہ خانے میں آ جاتا اور مغرب کے وقت مزدوروں کے جانے کے بعد اوپر آتا۔ بیچارے زہران پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، صحیح میں بہت ظلم۔ 3 ماہ کے اس روٹین سے اب اسے عادت سی ہو گئی۔ تہہ خانہ پورے گھر کے احاطے جتنا بڑا تھا، جہاں صرف 2 کمرے بنائے گئے تھے، جس میں سے ایک کو بطور اسٹور روم استعمال کیا گیا۔ اسٹور روم میں صرف ضرورت کے وقت کھولا جاتا اور باقی اوقات تالا لگا رہتا، جس کی چابی اماں بیگم کے پاس ہوا کرتی تھی۔ زہران کو پتہ نہیں تھا وہاں کیا رکھا ہے، اور اماں بیگم نے کبھی کھول کر دکھایا بھی نہیں۔ اس دن وہ تہہ خانے میں اپنے ٹیبل اور چیئر پر بیٹھا پڑا تھا جب اماں بیگم ہڑبڑی وہاں آئی، اور ان کے پیچھے ابان بھی تھا۔ انہوں نے اسٹور روم کا
لاک کھولا تو ابان اندر سے ایک لمبا مگر پرانا اسٹول باہر لے آیا۔ زہران نے سر اونچا کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ کافی سالوں بعد اسے اس اسٹور روم میں بند سامان کا جائزہ لینے کی خواہش ہوئی۔ شاید وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی کہ اما بیگم واپسی جاتے اسٹور روم کو لاک لگانا بھول گئی۔ دروازہ کھلا دیکھ زہران کی آنکھیں چمک اڑیں۔ ایک تجسس سا دل میں جاگا۔ اول تو 10 منٹ اس نے اما بیگم کے واپس آنے کا انتظار کیا، مگر جب اسے یقین ہو گیا کہ اما بیگم لاک لگانا بھول کر اپنے کام میں مصروف ہو چکی ہے تو اس نے سیٹ سے اٹھنے کے لیے قدم اٹھائے۔ بار بار تہہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب دیکھتا وہ دبے پاؤں بھاگ کر اسٹور روم میں در آیا۔ لائٹ آن کرتے اسے قدرے خوف بھی لگا، مگر وہ نواب زہران رئیسانی تھا اور زمروش کا بیٹا بھی۔ نئی نئی چیزیں دریافت کرنا تو اس کا شوق تھا۔ اس بڑے کمرے میں حویلی سے لایا گیا پرانا فرنیچر بکھرا ہوا تھا۔ بغور ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ حویلی کا نوابوں کے دور کے ٹیبلز اور مرر اسٹینڈ اور کراکری کے ڈیزائنز اسے درزیدہ کر گئے تھے۔ قدم قدم چلتا وہ آگے آیا اور ایک دلکش صندوق کے آگے رک گیا۔ کچھ دیر ٹھہر کر اس نے صندوق پر زمانے قدیم کے نقش و نگار معائنے کیے اور پھر دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر صندوق کھولا۔ کسی کیڑے مکوڑے اور چوہے کے نکلنے کے ڈر سے سر اوپر اٹھا کر اندر جھانکنے لگا۔ ان چیزوں پر نظر پڑتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ وہ زمروش کی چیزیں تھیں، اس کی بلوچی کلچر پر لکھی کتاب، ایک خضدار کا تاریخی کتابچہ، چھوٹے موٹے ڈیکوریشن پیسز جو وہ جاپان سے لائی تھی، اور کچھ کپڑے۔ یہ وہ سامان تھا جو پچھلے 9 سالوں سے اما بیگم کسی کو دے بھی نہیں پائی تھی، مہابیر کے سامنے رکھ بھی نہیں پائی تھی کہ ان کو دیکھ دیکھ کر مہابیر کا غم تازہ ہوتا رہے گا۔ زہران نے ہاتھ بڑھا کر ماما کے کپڑے چھوئے۔ اسے شدت سے زمروش کی یاد آئی۔ صندوق واپس بند کر کے اس نے کسی دوسری دریافت کے لیے نظریں دوڑائی تو ایک اور اٹیچی کے پاس کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس چمکتی چیز کے پاس بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کھل گیا۔ چمکتی چیز مہابیر کی تلوار تھی، تلوار جو کبھی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، تلوار جو اس کے وجود کی شان تھی، جس کے بغیر مہابیر کے لیے ایک پل گزارنا بھی دشوار تھا۔ آج وہ یوں بے قدرے انداز میں اسٹور روم میں پھینکی گئی تھی، اور مہابیر پھینکتا بھی کیوں نہیں، آخر اس کے ایک پیار سے دوسرے پیار کی جان لی گئی تھی۔ اس بات سے انجان زہران کو تلوار دیکھ کر بےحد خوشی ہوئی۔ اسے لگا اس نے اپنے پاپا کی تلوار دلدل میں سے ڈھونڈ کر نکالی ہے۔ جلد از جلد یہ خوشی مہابیر کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، پر مہابیر زہران کا تلوار کو دیکھنے پر خوش ہوتا یا نہیں یہ وقت ہی بتانے والا تھا، پر مہابیر زہران کا تلوار کو دیکھنے پر خوش ہوتا یا نہیں یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔